کیا نا وہ کروڑوں کا مالک تھا، اس کے پاس بے حساب دولت تھی، کوئی شمار نہیں تھا۔ اب اس نے اپنے بے حساب دولت سے تھوڑا سا حصہ نکالا اور اللہ تعالیٰ کے حرام میں خرچ کر دیا، تو 100 تو اس کو بھی ملے گا۔ لیکن ایک دوسرا بندہ یہ کہ جس کے پاس ایک ہی درہم تھا، تو وہ چاہے خود کھا لے چاہے کسی کو کھلا دے، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خود کا کھانا پسند نہیں کیا، بلکہ کسی غریب کی مدد کر دی، کسی غریب کو کھلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں، جو آج اس مبارک مہینے کا آخری دن بھی ہے، جمعۃ الوداع ہے، ہم اپنے آس پاس میں دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ آخر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ غریب ہو تو اس کی عید ہماری عید کی طرح نہ بنے۔ ہم کوشش یہ کریں کہ جس طرح ہم اپنے گھروں میں خوشیاں بانٹیں، اسی طرح اپنے پڑوسیوں کے گھروں میں بھی خوشیوں کا ماحول پیدا کریں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک حضور نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، کہ خوشخبری دو نفرت نہ پیدا ہو۔ اب خوشخبری کئی طریقے سے ہو سکتی ہے نا، خوشخبری دینے کا راستہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کسی کے گھر میں مدد کر دیں گے تو اس میں بھی خوشخبری ہی ہے، اس گھر کے اندر خوشیاں پھیلیں گی، اس کے بچے خوش ہوں گے، اس کے گھر کے اندر خوشیوں کا ماحول پیدا ہوگا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور ثواب کمانے کا ایک طریقہ اور میں بتاؤں کہ ہم ثواب کس طرح سے اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم ثواب کمائیں، ہمارے پاس ثواب زیادہ ہو، نیکیاں زیادہ ہوں، لیکن اس کو کمانے کے، اس کو اکٹھا کرنے کے طریقے بھی بہت سے ہوتے ہیں کہ ہم کس کس انداز سے ان نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا کرو؟ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے اور بچہ ابھی بلوغت کی حد کو نہ پہنچا گیا، ابھی نابالغ ہو، ابھی چھوٹا ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اس سے تمہارے جو نیکیاں ہیں وہ بھی بڑھیں گی اور تمہارا دنیا کا بھی مال و دولت بڑھے گا۔ ایک صحابی تھے، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے۔ کیا کہا؟ میرا دل جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے۔ ہوتا نا کوئی کہ دل کا سخت، کہ بڑی سے بڑی باتیں بجائے لیکن اس کے دل پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا، رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ امسح رأس الیتیم، اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو موم بنانا چاہتے ہو، تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو گے نا، تو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ یعنی آپ نے اس کو بھی پیسہ نہیں دیا ہے، آپ نے اس کو بھی عید کے کپڑے نہیں دلوائے ہیں، صرف کیا کیا کہ محبت بھرے انداز میں اس کے سر پر محبت والا ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ نیکیاں تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال ضرور رکھیں، اور صدقۃ الفطر اس ٹائم پہ سب سے بہترین چیز ہے کہ ہم جو صدقہ فطر نکالیں اس کو اپنے غریبوں میں، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں میں جو اس لائق ہیں، اس مستحق ہیں، ان کو دیں،